السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگے۔ ان کے بیٹے کے عطالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے: آج نجد کے پھول ارار کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتا۔ یہ مصری وقائع نگار لکھتا ہے کہ اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر ان پر اداسی طاری ہو گئی۔ انہوں نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگونی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداعی کے وقت دعا دیں گے۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکے۔ ان کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی 1182 عیسوی میں ہوئی تھی۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔ اسحاق ترک ان کا قیدی تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ پا پیادہ تو وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا اسے اسی طرح بے ہوش کر کے ختم کر دے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رغابت بدستور چل رہی تھی۔ میرینا اپنے سربراہ کی منظور نظر تھی اور باربرا کو سربراہ نے اس حد تک دھتکار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزی انداز سے کرتا۔ باربرا بجھ کے رہ گئی تھی۔ میرینا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو وہ قاہرہ لے کر جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ہر داؤ آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرینا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کا تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا اسے بری طرح دھتکار دیا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے ابھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی ہی، اب خوفزدہ بھی رہنے لگی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرینا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا، باربرا تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں، تم کسی کہبہ خانے میں ناچنے اور گاہکوں کا دل پرچانے والی عورت ہو۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس ہے، یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، بیروت میں اس کا مجھے انعام ملے گا۔ باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ میرینا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بیروت سے اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس سے اپنی زمین دوز سرگرمیوں میں کوتاہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے ہمدردی، مدد اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شیدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے تھے، بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے ستون کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رک گیا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا لے جائے گا، کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔
قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، مارٹن بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، پاس والے سب سو گئے۔ اسحاق ترک بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، باہر والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، وہ سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو، گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں۔ باربرا اپنے خیمے میں چلی گئی، وہاں کمان پڑی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑے کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگائی۔ صحرا کی خاموش اور خنک رات میں کمان کی پنگ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، اٹھو، جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشعلیں جلائی گئیں۔ باربرا شور بپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، بہت جلدی گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ اسحاق کو دو تینوں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور کھڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے، میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی میں ہی شہید ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے دیکھا تھا، باربرا نے کہا۔ اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھی، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ یکے بعد دیگرے دو تیر چلائے، دونوں اسے لگ گئے، ورنہ یہ نکل گیا تھا۔ آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھی؟ میرینا نے باربرا سے پوچھا۔ اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا، سربراہ نے کہا۔ یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ باربرا نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے کر جا رہا تھا، میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گھات میں بیٹھ کر اس کی طرف تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے۔ مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سوراخ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصہ پہلے آیا تھا، بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار سلطان ایوبی کا ایک بڑا ہی قیمتی جاسوس ہو گیا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی، ان کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں پہنچ چکی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا، سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے، کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا، دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرانا شروع کر دیا۔ فضا جل رہی تھی اور ایک گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی چند سپاہی مل کر کوئی ترانہ گاتے تھے اور فوج جنون اور وجد کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے درمیان جا رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے گھوڑے سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا اور گھوڑے کا رخ بدل کر ایڑ لگا دی۔ ان کی بالائی کمان کے سالار اور دیگر عملہ جس میں تیز رفتار قاصد سے ان کے پیچھے گئے۔ آگے وہی علاقہ تھا جہاں اسحاق ترک شہید ہوا تھا، ڈراؤنی شکل کے ٹیلے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان ٹیلوں کے درمیان جا کر گھوڑا روک لیا اور چھاپا مار دستوں کے کمانڈر سارم سے کہا، سارم دوست، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، اپنے دستوں کو پھیلا دو، ہر جیش دوسرے سے دور رہے، آگے جانے والے جیش فوراً چلے جائیں اور باقی فوج اسی طرح چلتی رہے۔ سارم مصری کے جانے کے بعد سلطان ایوبی نے دوسروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے فوج پیش قدمی جاری رکھے، ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ احکام اور ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔
انہیں ایک طرف زمین کے ایسے آثار نظر آئے جیسے یہاں کوئی مسافر رکے ہوں، وہیں ایک لاش پڑی نظر آئی جو ریت میں دبی ہوئی تھی لیکن نظر آتی تھی۔ سلطان رک گئے، لاش کھائی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے اس ڈھانچے کو سیدھا کیا، پیٹھ پر 2 تیر لگے ہوئے تھے، چہرے کا گوشت سوکھ گیا تھا۔ جانے دو، سلطان ایوبی نے کہا، کسی قافلے کا مقتول معلوم ہوتا ہے، صحرا میں آ کر انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا اپنا قابل اعتماد جاسوس اسحاق ترک تھا جو انہیں یہ بتانے آ رہا تھا کہ بیروت نہ جانا۔ صلیبیوں نے وہاں اپنی فوج کو جس طرح پھیلا رکھا تھا اس کا نقشہ اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اسحاق کی ہڈیوں کا پنجر اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ چھاپا مار جیش اس طرح پھیل گئے تھے کہ پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں میں 2-3 میل دور تک چلے گئے۔ چند ایک جیش ہراول سے بھی آگے نکل گئے اور عقب میں بھی چلے گئے تھے۔ ان کی جنگ بیروت سے دور ہی شروع ہو گئی۔ اس ڈراؤنے علاقے سے آگے نکل گئے تو رات آ گئی۔ فوج چلتی رہی۔ آدھی رات کے قریب پڑاؤ کا حکم ملا۔ فوج رک گئی لیکن چھاپا مار متحرک اور سرگرم رہے۔ ان کے لیے یہ احکام تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دو، کوئی قافلہ دیکھو تو اسے بھی روک لو، اور فوج بہت دور آگے نکل جائے تو اسے چلنے کی اجازت دو۔ فوج چلتی رہی، رکتی رہی۔ سورج طلوع ہوتا، مجاہدوں کے اس قافلے کو جھلساتا اور غروب ہوتا رہا، اور سلطان کو پہلی اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی سرحد کی ایک چوکی پر اپنے چھاپا ماروں نے شبخون مار کر سب کو ختم کر دیا ہے۔ ریگزار ختم ہوتا جا رہا تھا، درخت بھی نظر آنے لگے تھے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ بیروت میں بیلڈوین اپنے مختلف فوجی شعبوں سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی وہی اطلاع تھی کہ سلطان ایوبی بیروت کا محاصرہ کریں گے۔ اس نے اس کا انتظام تو کر لیا تھا لیکن اسے اس سے آگے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ سلطان ایوبی نے قاہرہ سے کوچ کیا ہے یا نہیں۔ اس دوران جاسوسوں کا یہ قافلہ بھی بیروت پہنچ گیا تھا جس نے اسحاق ترک کو پکڑا اور مارا تھا۔ یہ قافلہ بھی بیلڈوین کو کوئی خبر نہ دے سکا۔ بیلڈوین نے دیکھ بھال کے لیے 20-25 گھڑ سواروں کا ایک جیش آگے بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہ آیا، وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھڑ سواروں کا جیش بہت دور نکل گیا تھا، اسے دور سے گرد اٹھتی نظر آئی جو کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے گرد کے یہ بادل فوج کے ہی اڑائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ گھڑ سوار ٹیلوں کے اندر چلے گئے۔ ان کا کمانڈر ایک ٹیلے پر چڑھا اور دیکھنے لگا، کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے سوار نیچے تھے، اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سارم مصری کے چھاپا ماروں نے کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ ان کے ہتھیار اور گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بیلڈوین اور اس کے جرنیل مطمئن تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے سے بچانے کے لیے نہایت کارگر انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے کہ سلطان ایوبی ابھی قاہرہ سے روانہ نہیں ہوئے اور جنگ ابھی بہت دور ہے، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جوں جوں سلطان ایوبی آگے بڑھتے رہے، چھاپا ماروں کے حملوں اور سرگرمیوں کی اطلاعیں زیادہ آنے لگی تھیں۔ اب تو یہ اطلاعیں بھی آنے لگتی تھیں کہ اتنے میل دور دشمن کے ایک دستے کے ساتھ جھڑپ میں اتنے چھاپا مار شہید اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی ایسی ہر اطلاع پر ایک ہی جواب دیتے، شہیدوں کو کہیں دفن کر دو، زخمیوں کو پیچھے بھیج دو۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہے تھے جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔ ان کی تھوڑی تھوڑی نفری کے چھاپا مار جیش شب خون مارتے، دشمن کی جمعیت کو بکھیرتے اور بیکار کرتے جا رہے تھے۔ بعض شب خون بڑے پیمانے کی لڑائی کی صورت اختیار کر جاتے تھے لیکن چھاپا مار جم کر نہیں لڑتے تھے۔ وہ بھاگتے دوڑتے، وار کرتے اور دشمن کی بڑے سے بڑی جمعیت کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ جھڑپیں اور خون خرابہ سلطان ایوبی کی فوج سے دور دور ہوتا تھا۔ سکندریہ میں حسام الدین کا بحری بیڑا تیار تھا، جہازوں میں جانے والی فوج بھی تیار تھی۔ حسام الدین نے سلطان ایوبی کی مسافت اور رفتار کا حساب اندازے سے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے فوج کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا اور رات کے وقت جہازوں کے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے۔ جہاز سمندر کے سینے پر سرکنے لگے۔ کھلے سمندر میں جا کر حسام الدین نے جہازوں کو دور دور پھیلا دیا۔ وہ ماہر امیر البحر تھا۔ اس کے جہازوں میں جو فوج جا رہی تھی اس کے سالار اور نائب سالار سلطان ایوبی کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ اندھا دھند نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروپ میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دونوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔ حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتار دی۔
رات کو ان کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا، رسا پھینکو، رسا پھینکو۔ رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا جو ادموا ہو چکا تھا۔ وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا، اس میں فوجی تھے۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی، تیروں کا تبادلہ ہوا، یہ آدمی سمندر میں کود گیا، اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے پہلے جو آدمی بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنی دور تھا کہ سورج غروب ہوتے ہی بادبان کھولے جاتے تو جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل سے جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشی گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا دی ہوں گی، جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا، مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ اسی اثنا میں ایک کشتی نظر آئی، یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی 2 صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ اسی کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔ یہ بھی سمندر میں کود گئے تھے اور تیرتے تیرتے ادھر ادھر نکل آئے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں زندہ پھینک دینے کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ساحل پر بالڈوین کی فوج گھات میں ہے اور جہازوں کو آگ لگانے کے لیے منجنیقیں تیار ہیں۔ ان سپاہیوں سے مزید پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ بیروت کی فوج اندر کم اور شہر سے دور دور زیادہ ہے۔ یہ خبر بڑی خوفناک تھی۔ امیر البحر حسام الدین اور سالاروں نے باہم غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فرنگیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کو علم ہے یا نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سلطان کو خبر کر دی جائے، اس وقت اسے بیروت کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے کے تحت اسی وقت ایک کشتی اتار دی گئی جس میں 2 گھوڑے اور قاصد تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ساحل پر کس جگہ اتریں اور وہاں سے کس سمت جائیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو کیا خبر دیں گے۔ یہ بادبانی کشتی تھی، ہوا کا رخ موافق تھا، بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی۔ وہاں چٹانیں تھیں، قاصدوں نے گھوڑے اتارے، ان پر سوار ہوئے اور ہوا ہو گئے۔ کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ خشکی کی تمام اطراف انہوں نے فوج کو پھیلا دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک محفوظہ کے دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا حملہ ہوا، سلطان ایوبی نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتے تھے، مگر یہاں ان کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدا ہی میں لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں کچھ شک ہونے لگا۔ ان کا دیکھ بھال یعنی ریکی اور چھاپا ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ انہیں اطلاعیں ملنے لگیں کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپا مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا۔ وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا، کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ صلیبیوں کو میں نے اس طرح تیاری کی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم خود محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اپنے مستقر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ سکندریہ اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایت دینی شروع کر دی، لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپا ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئی لیکن چھاپا ماروں اور عقبی دستے یعنی ریئر گارڈ نے جان اور خون کی قربانی دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا۔ فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا جس نے انہیں اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم سے متعلق پوری اطلاع دی۔ سلطان غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ موصل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات رجب 578 ہجری بمطابق 10 نومبر 1182 عیسوی موصل کے قریب پہنچے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।